السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی. ہوپ سو کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج کی ویڈیو نا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے چینل پہ سب سے زیادہ جو ویڈیو بنی نا وہ سورہ بقرہ کے حساب سے بنی ہوئی ہے. سورہ بقرہ مجھے کیوں اتنی پسند ہے، میں کیوں لوگوں کو کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ایسی کیا وجوہات تھی، کیا مسئلے مسائل تھے میری زندگی میں کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ جب سے پڑھی تو میری زندگی ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے. اور کیا چینجنگز آئیں یہ بھی آپ کو میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی. یوں سمجھ لیں آج میں صرف آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گی. اچھا یہ ہے کہ میں نا فائنینشلی طور پہ بہت زیادہ ویک تھی، بہت زیادہ. اور زیادہ 2 بچے تھے، ہسبینڈ بھی نہیں تھے میرے، اور میں پریشان تھی کہ میں کروں تو کروں کہ ان بچوں کو کیسے پرورش کروں گی، میں ان کو کیسے پالوں گی اس مہنگائی کے زمانے میں. پھر میری سسٹر نے مجھے سیلون کا کام سکھایا ہوا تھا. انہوں نے کہا تم جاؤ سیلون سیکھو، کوئی ایکٹیویٹی کرو گی تو تمہارا مائنڈ سیٹ ہوگا. میں بہت زیادہ اسٹریس میں رہتی تھی. یوں سمجھ لیں میں ایک نفسیاتی مریض سے ہر وقت سوچوں میں ڈوبی رہنا، ہر وقت سوچوں میں. ہر کوئی بندہ مجھے کہتا تھا سورہ بقرہ پڑھا کرو. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو. میں کہتی تھی جی جی میں ضرور پڑھوں گی، ضرور پڑھوں گی. مگر کہتے ہیں نا جب آپ کو خدا اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے نا تبھی بندے کو وہ آتی ہے، خود سے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہی تھا کہ جب میرا ہدایت کا ٹائم لکھا تھا یا میری توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی تھی، میں نے تبھی پڑھی. میں کہتی ضرور تھی کہ ہاں ضرور پڑھوں گی، مگر میں اپنی پرابلم سے اتنی پریشان تھی. آپ یقین کریں میرے سیلون میں مشکل سے کوئی 1 یا 2 کبھی کسی زمانے میں بندے آتے تھے. مہینوں انتظار کرتی رہتی تھی، کوئی آ نہیں رہا. اور فائنینشلی حالات بہت ڈسٹرب تھے میرے، بہنوں پہ ڈپینڈنٹ تھی میں. کب تک بندہ کسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ دن کر لے گا، 100 دن کر لے گا. مگر میں کہتی ہوں ہر عورت کے پاس نا چاہے وہ شوہر والی بھی کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھ میں پیسہ ہونا چاہیے، اپنے پاس اپنی وہ ہونی چاہیے، کسی کے آگے نہیں ڈپینڈ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی بات بہت بری ہے. تو مجھے یہ گلٹ رہتا تھا کہ یار میں اپنی بہنوں کے اوپر بوجھ ہوں، مطلب میری بہنوں کو میں ڈسٹرب کرتی ہوں. وہ بیچاریاں بہت کرتی تھیں میرا، اور ابھی بھی کرتی ہیں. مگر اس کے باوجود میرے اندر ایک گلٹ رہتا تھا کہ میرے حالات سے جائیں. مگر حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے تھے. کبھی تھوڑا بہت صحیح بھی ہو جاتے تھے، مگر وہ پراپر جو نہیں ہوتے ریگولر جو انکم آنا، اور جو پریشانیاں، میرا دل نہیں لگتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں بہت بے چین رہتی تھی. میں نا ہر وقت سوچ میں ڈوبی رہتی تھی کہ میں کروں تو کروں کیا یار. مگر بچے میرے ڈسٹرب رہتے تھے، بچوں کے اندر سمجھے نافرمانی حد پہ پہنچ گئی تھی. چڑچڑے رہتے تھے وہ، زیادہ اتنا ٹائم پراپر نہیں دے پاتی تھی، دیتی بھی تھی تو زیادہ میری اپنی صحت اتنی اچھی نہیں تھی، مینٹل ہیلتھ میرے اتنا کام نہیں کرتی تھی. تو وہ چیز بچوں کی پرورش نہیں ہو پا رہی تھی. میرے بیٹے کا مزاج وہ چڑچڑا، وہ غصے کا تیز. بالآخر میں نے ایک دن سوچ ہی لیا کہ میں استغفار بہت پڑھتی تھی، بہت زیادہ استغفار پڑھتی تھی. میں نے دل سے پڑھنا شروع کیا. میں نے سجدوں میں جا کے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگی. میں نے کہا یا اللہ میری مدد کر، مجھے صحت دے، زندگی دے، مجھے میری دماغی حالت کو ٹھیک کر. اللہ تعالیٰ مجھے اب زندگی کی طرف لوٹا، مجھے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. میں نے بہت دعائیں مانگی، بہت دعائیں مانگی. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت سے جوڑا. میں نے استغفار اتنا پڑھتی تھی. پھر اس استغفار کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے، لوگ مجھے کہتے تھے سورہ بقرہ پڑھو، میں نہیں پڑھتی تھی. ہاں پڑھوں گی کہہ دیتی تھی. مگر اللہ کا شکر ہے جب میں نے استغفار پڑھا نا، اس کی برکت سے میرے دل میں مزید عبادتوں کا شوق پیدا. میں نے درود شریف بہت پڑھنا شروع کیا، جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، یہ تسبیح میں بہت کرتی تھی. پھر میں نے سورہ بقرہ کا، میں نے کہا اب تو کچھ بھی ہو جائے میں سورہ بقرہ پڑھوں گی، اور سچے دل سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے، اور اس نیت کے ساتھ دعا کروں گی کہ یا اللہ یہ میں تیرے لیے پڑھ رہی ہوں اور تو مجھے سکون عطا فرمائے گا. میں اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو میری مدد کرے گا. اور مجھے اتنا یقین ہو رہا تھا کہ مجھے ایسا کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اچھا رکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ اچھا کرنے والا ہوتا ہے، تو آپ کو اندر سے ایک چینج کر دیتا ہے. بالکل آپ کو اندر سے ایک چینجنگز آنی شروع ہو جاتی. اسی طرح میرے اندر سے نا مجھے ایک چینجنگ سے آ رہی تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں عبادت کروں. میں سورہ بقرہ پڑھتی تھی. پھر میں سوچتی تھی یار یہ تو اتنی بڑی ہے، میں کیسے پڑھوں گی. پھر میں نے نا اسکرولنگ کی، میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا یوٹیوب پہ، میں نے بہت سرچ کیا. پھر میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ کس طرح انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو. میں نے اس طریقے سے اپنے طریقے سے پڑھا. اللہ کا شکر ہے، آپ یقین کریں ودن 10 days میں میرے اندر کی ایک چینجنگز ہو رہی تھی. سب سے بڑا چینج جو میری زندگی میں نے دیکھا تھا نا، وہ سکون تھا. میں کہتی ہوں اگر آپ کی زندگی میں پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، سکون نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اس تکلیف سے گزری ہوں، میرے پاس سکون نہیں تھا۔ میں نے وہ پڑھی سورہ بقرہ، میں نے سب کچھ کیا، میں نے جس طریقے سے بتائی میں نے اس طریقے سے پڑھی۔ میں نے ایک قاری صاحب تھے، ان سے بھی مشورہ کیا، انہوں نے کہا اگر آپ ایک دفعہ میں نہیں پڑھ سکتی تو آپ 3 ٹائم پہ پڑھ لیا کریں، آدھا سپارہ دوپہر میں پڑھ لیا یا صبح فجر کے ٹائم پڑھ لیا، آدھا آپ رات میں پڑھ لو، اس طرح آپ کر کے پڑھ لو، پھر عادت ہو جائے گی تو پھر آپ زیادہ طریقے سے پڑھ لینا۔ آپ یقین کرو، میں نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے ہمت کی اور میں روز دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کی توفیق دینا۔ میرے مالی حالات ٹھیک ہوئے، میرا بیٹا ٹھیک ہوا، میں اس کو پانی پہ پڑھ کے پلاتی تھی۔ آپ یقین کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے بیٹے کے بالکل مزاج چینج ہو گیا۔ میں کہتی ہوں معجزوں کے دروازے میری زندگی میں کھلے، اور اب ماشاء اللہ اگر آپ دیکھیں نا، میرا سیلون ایک اسٹیبل سیلون ہے میرا، ماشاء اللہ سے میں ایک برانڈ بن چکی ہوں، میرا ہیئر آئل کا برانڈ لانچ ہو چکا ہے۔ یہ سب سورہ بقرہ کی برکت سے، اور سب سے بڑی نعمت جو میں بار بار کہتی ہوں، سکون۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی رات میں، پوری رات جاگتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی تھی پھر اٹھ جاتی تھی، پھر صبح میں سوتی تھی، پھر تھوڑی دیر میں اٹھ جاتی تھی، ایک پراپر نیند نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے سورہ بقرہ سے میں پرسکون نیند ہوتی۔ پتہ نہیں مجھے ایک اچھا سا نا فیل آتا تھا، میں کہتی تھی آج میں پڑھنے بیٹھ جاؤں گی نا تو میرا دل کہتا ہے کہ واقعی میرا سارے معاملات نا سورہ بقرہ ہی حل کر سکتی۔ اب مجھے اتنا کوئی دلی لگاؤ ہو گیا نا سورہ بقرہ سے، اتنا لگاؤ ہے نا، میں 7-8 مہینے سے پڑھ رہی ہوں۔ آپ یقین کریں میری زندگی ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے، ٹوٹلی۔ ایک استغفار سے، سورہ بقرہ سے تو میری زندگی میں معجزے ہوئے ہیں، مگر استغفار اور درود پاک، یہ 3 چیزیں میری زندگی میں اتنی خوشیاں لے کر آیا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں انشاءاللہ کبھی زندگی میں نا آپ کو نا اپنا سیلون بھی دکھاؤں گی، آپ لوگوں کو اپنا ہیئر آئل بھی دکھاؤں گی، بٹ ابھی میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ میں نے ماشاءاللہ سے الحمدللہ میری زندگی بہت پرسکون ہے۔ میرا بیٹے کی نیچر میں بہت چینجنگز آئی ہے۔ میں کہتی ہوں سب کو کہ آپ لوگ پڑھو، مجھے جو بھی ملتا ہے نا میں اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ پلیز آپ سورہ بقرہ پڑھیں، آپ کی سوچ بھی نہیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلے گی۔ میری کلائنٹ ہے جو میری دوست بھی بہت اچھی ہے، اس کے شوہر کے ساتھ اس کے معاملات نا اچانک سے خراب ہونے لگے تھے۔ وہ کہہ رہی یار پتہ نہیں اتنے چڑچڑے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا، ہر بات پہ شاؤٹ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ بدمزاجی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بار بار کہا تم سورہ بقرہ ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھ لو، اور دل سے پڑھنا، توکل کے ساتھ، توکل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اور کچھ نہیں، بس سوچو کہ اللہ نے اب مجھ پہ کرم کے دروازے کھولنے، اتنے توکل ہونا چاہیے کہ میرے انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں اس نے پڑھی اور اس نے مجھے کچھ ٹائم بعد مجھے میسج کر کے کہا، وہ اسلام آباد رہتی ہے، پہلے وہ یہاں رہتی تھی ہمارے پاس، مطلب ہماری سٹی میں، پھر اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے وہاں سے فون کر کے بتایا کہ میشا یار میں یقین کرو اتنا چینج آیا ہماری لائف میں نا، میرے ہسبینڈ بھی اچھے ہو گئے، پتہ نہیں میڈیسن کا، اس نے مجھ سے کوسچن بھی کیا یار میشا مجھے لگتا ہے پتہ نہیں میڈیسن کا اثر ہے ان کو، کیونکہ ڈپریشن کی میڈیسنز بھی لے رہے تھے، یا پتہ نہیں سورہ بقرہ کا۔ میں نے کہا نہیں، ڈپریشن کی میڈیسن وہ پہلے بھی لے رہے تھے مگر وہ کام نہیں کر رہی تھی، تم نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، اس سے میڈیسن بھی اثر کر رہی ہے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکت سے تمہاری میڈیسن پہ بھی اثر ہو رہا ہے، اس لیے وہ صحیح ہوئی۔ سارا کمال سورہ بقرہ کا ہے، ساری رحمتیں سورہ بقرہ کی، تم یہ سوچو۔ تو وہ کہتی واقعی میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا سورہ بقرہ کا ہی ہوگا، کیونکہ میڈیسن تو پہلے سے بھی کھا رہے تھے مگر اب اس میں شفا بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو میں نے کہا تم پڑھ کے ان پہ پھکا کرو، پانی پلایا کرو۔ آپ یقین کریں وہ آج تک مجھے دعائیں دیتی ہے۔ آپ سے میں کہتی ہوں کہ آپ کے اگر زندگی میں کوئی بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں نا تو پلیز اپنی زندگی میں سورہ بقرہ کو شامل کر لیں، آپ کے مالی حالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیٹوں کی عمریں نکلی جا رہی، شادی نہیں ہو رہی، آپ ان سے کہیں کہ سورہ بقرہ پڑھو بیٹا۔ آپ کے اگر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی بھی اونچ نیچ ہو رہی، سسرالی مسئلے مسائل بھی چل رہے ہیں، آپ یقین کریں سورہ بقرہ پڑھیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو سورہ بقرہ کے بغیر اور استغفار بالکل نہیں رہ سکتی۔ آپ یہ ذکر اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لیں، درود شریف، سورہ بقرہ اور استغفار آپ کی زندگی میں رنگوں سے بھر جائے گی۔ اچھا کچھ نے مجھ سے کوسچن کیا تھا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، درود شریف پڑھیں، آپ چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، درود پاک ضرور پڑھا کریں، ویسے بھی پڑھا کریں، ایک تسبیح رات میں سوتے وقت ضرور کیا کریں، یقین کریں بڑی پرسکون نیند آتی ہے، درود شریف پڑھ کے سوتا ہے نا، تسبیح کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے، بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے وہ، تو ضرور پڑھا کریں۔ سورہ بقرہ سے بھی اول اور آخر پڑھ لیں،
کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے یہ تو کہ آپ اس سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہتی ہیں۔ اور ایک نے کوشچن کیا تھا کہ میری ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے اور میرے دل کو سکون نہیں ہے، میں استغفار بہت کرتی ہوں۔ آپ سورہ بقرہ بیٹا ضرور پڑھو، اپنی زندگی میں شامل کرو سورہ بقرہ کا، اور جو معاملہ جس نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے آپ اس کو اللہ کے حوالے کر دو، بولنا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو تیرے سپرد کیا، بس تم مجھے اپنی رضا سے جوڑ دے اللہ تعالیٰ، اور مجھے معاملات کو صحیح کر دے، میرے دل کو سکون عطا فرما، بس اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے جڑیں، باقی سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، اور پلیز کمنٹ میں استغفار ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔